السلام علیکم دوستو، آج میں ایک دلچسپ اور خوفناک کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرپشن ہمیں مزید ویڈیو بنانے میں مدد دے گا۔ قصہ بادشاہ اور پچھل پیری کا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ نور گڑھ ایک خوبصورت مگر پر اسرار ریاست تھی جو پہاڑوں اور جنگلات کے درمیان چھپی ہوئی تھی۔ بادشاہ فیروز خان اپنی بہادری اور انصاف کے لیے مشہور تھا، مگر لوگ اس کے محل کی ایک پرانی داستان سے ڈرتے تھے، ایک داستان جس میں پچھل پیریوں کا ذکر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ہر سال کی سب سے اندھیری رات کو جب چاند بھی نظر نہ آئے، پچھل پیری جنگل سے نکلتی ہے، اور جو بھی اس سے آنکھ ملے اس کی آواز سنے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ فیروز خان کی بیٹی نور جہاں نہایت حسین، بہادر اور ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ اسے جنگلوں میں پھرنا، جانوروں سے باتیں کرنا اور فطرت کی گہرائی میں گم ہو جانا پسند تھا۔ ایک دن وہ اپنی خادمہ نازو کے ساتھ محل سے نکلی اور جنگل کی طرف چلی گئی۔ رات ہونے تک وہ واپس نہ آئی۔ اگلی صبح نازو کی لاش جنگل کے کنارے ملی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، زبان باہر نکلی ہوئی اور جسم ٹھنڈا جیسے صدیوں سے مردہ ہو، مگر نور جہاں کا کوئی نشان نہ ملا۔ نور گڑھ کے بزرگوں اور درویشوں نے بتایا کہ شہزادی زندہ ہے، مگر وہ برہم جنگل میں ہے، وہی جنگل جہاں یہ خاموش محل واقع ہے۔ خاموش محل ایک کھنڈر تھا، صدیوں پرانا، جہاں کبھی ایک ملکہ رہا کرتی تھی جسے اس کے شوہر نے شک کی بنیاد پر زندہ دفن کر دیا تھا۔ تب سے ہر سال وہ روح پچھل پیری بن کر کالی رات کو باہر آتی ہے اور کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ فیروز خان نے اعلان کیا، جو بھی نور جہاں کو زندہ واپس لائے گا اسے میری آدھی سلطنت دوں گا۔ کئی سورما گئے مگر جو گیا واپس نہ آیا۔ آخرکار بادشاہ خود نکلا۔ تلوار مشل اور اپنے وفادار گھوڑے کے ساتھ وہ برہم جنگل میں داخل ہوا۔ جنگل کی فضا میں ایک عجیب سی نمی اور خاموشی تھی، جیسے درخت سانس لے رہے ہوں، جیسے زمین چل رہی ہو۔ رات کے تیسرے پہر وہ خاموش محل کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ محل کے اندر ہر قدم پر چیخوں کی بازگشت تھی۔ دیواروں پر خون سے لکھی ہوئی عبارتیں تھیں، جو آیا وہ گیا، جو گیا وہ بھولا۔ ایک عورت کی کراہتی ہوئی آواز گونجی، فیروز خان، تمہیں اپنی بیٹی چاہیے تو اپنے گناہوں کا کفارہ دو۔ بادشاہ کو ایک کمرے میں دھکیل دیا گیا، آئینوں کا کمرہ، مگر ان آئینوں میں اس کا عکس نہیں تھا، بلکہ اس کے گناہ تھے۔ بھائی کو زہر دینا، ملکہ کو نظر بند کرنا، رعایا پر ظلم۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ بادشاہ نے تلوار اپنے ہی سینے پر رکھ دی، مگر ایک ننھی سی روشنی نے اسے روک دیا۔ شہزادی کی آواز، ابا جان، بچا لیجئے۔ ایک دم محل کی فضا تبدیل ہوئی۔ دروازہ بند، مشلیں بجھ گئیں اور سامنے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ لمبے بال، الفالٹی پاؤں اور آنکھیں جو آگ برسا رہی تھیں۔ وہ پچھل پیری تھی۔ فیروز، تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی، آج تمہارے انصاف کا دن ہے۔ تو اپنی روح دے دو یا بیٹی کی۔ فیروز خان نے تلوار پھینک دی اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ لے جا میری جان، بس میری بیٹی کو بخش دے۔ ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی۔ پچھل پیری کی شکل بدل گئی۔ وہ ایک خوبصورت عورت بن گئی، وہی ملکہ جو کبھی زندہ دفن کی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تم نے سچ بول دیا، تمہاری قربانی نے مجھے آزاد کر دیا۔ نور جہاں بادشاہ کی گود میں آنکھیں کھولتی ہے۔ وہ زندہ ہے، مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک اداسی، ایک سنجیدگی ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی میں روشنی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اور اندھیرے سے ڈرنا نہیں، اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔
फिरोज खान ने सल्तनत अपने वजीर के हवाले की और खुद बाकी जिंदगी जंगल के करीब एक झोंपड़ी में गुजार दी। कहा जाता है वो हर रात महल की तरफ देखता और एक दुआ करता, ए परवरदिगार हमें हमारे सच का सामना करने की हिम्मत दे। अब भी नूरगढ़ के बूढ़े लोग कहते हैं, काली रात को बरहम जंगल की तरफ न जाना। अगरचे पिछल पैरी अब कैद हो चुकी है मगर साया बाकी है। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करते जाइए। शुक्रिया।